جزاللہ صلی اللہ وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزاللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی مجلس ہماری جمعے کی دن ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، چونکہ رمضان شریف کی مبارک آخری عشرے کے لیل و نہار ہیں، ایام ہیں، اس کو ساتھ ملاتے ہیں دونوں درود شریف اور رمضان کے متعلق جو وہ چیزیں ہیں، اس کے حساب سے ہم لوگ آج اس مجلس کو ان روایات سے شروع کرتے ہیں جو اس متعلق ہیں۔ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر الی آخر الحدیث، اور ترجمہ میں اس کو کیا دیتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیوے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت پہ داخل نہ کریں۔ میں نے کہا آمین۔ اسناد بخاری، اور یہ بخاری شریف سے جو ہے حضرت نے نقل کی ہے۔ اسی کو اس کی شرح میں فرماتے یہ روایت فضائل رمضان کے اس میں بھی ہے اور فضائل درود کی میں بھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا دی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگ کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔
در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے اس بد دعا کا۔ یعنی علامہ سخاوی نے اس مضمون کی متعدد روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت مالک بن حریث سے بھی ایک روایت نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، جب پہلے درجے پر قدم رکھو تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اے محمد، جو شخص رمضان کو پاوے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور وہ شخص جس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا ہو، یعنی اس کی ناراضی کی وجہ سے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ تو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑے اللہ اس کو ہلاک کرے، میں نے کہا آمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھ کر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے آمین کس بات پر فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ زمین پر ناک رگڑے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قصہ نقل ہے۔ ناک رگڑے وہ شخص یعنی ذلیل ہو جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو، میں نے کہا آمین۔ اور نار رگڑے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ممبر پر 3 مرتبہ آمین کے بعد صحابہ کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا بدبخت ہو جیوے وہ شخص جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ بدبخت ہو جی وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بدبخت ہو جی وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو، میں نے کہا آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ممبر جو الحمدللہ جو ہمارے ملکوں میں رائج ہیں 3 درجوں کی سنت یہی ہے، اور مسجد نبی کے جو ممبر جو 11 ہو گئے ہیں تو یہ کیوں ہوئے، یہ ایک سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قدموں کے سٹیپس کا ممبر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں
وہ مقام کہ میں اہل نہیں ہوں کہ حضور کی جگہ پہ بیٹھوں، تو انہوں نے اپنے 3 درجے اور لگا دیے تھے، تو اپنے تیسرے پہ بیٹھتے تھے، حضور والوں کو اوپر رکھا تھا۔ تو یہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ ادب والے لوگ تھے، با ادب با نصیب ہوتے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔